اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بعظمتہ ومیز بینہما بقدرتہ وجعل لکل واحد منہما حدا محدودا وعمدا ممدودا والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ھذہ الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم صلوات بر محمد وآل محمد۔ حضرات، سیدھا راستہ یہ عنوان گفتگو ہے چہاردہ معصومین و شہدائے کربلا علیہم السلام کے صدقے میں، اور اس سلسلے کی یہ دوسری گفتگو ہے۔ کل ابتدا ہو چکی اس عشرے کی، اور ہم ظاہر ہے کہ عزا میں دھیرے دھیرے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو گویا ہمارے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، اور ایک کلزم مودت ہے کہ جس میں ہم ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ وہ کلزم مودت ہے کہ جس میں ڈوب کے ہمیں ایک عجب کنارہ ملتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پہ۔ یہ ہے سیدھا راستہ جس کے ہم سب تلاش کرنے میں مصروف ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے کیا؟ دیکھیں، انسان کو ایک چیز ملی ہے جو دنیا میں تمام مخلوق کو نہیں ملی، اس نعمت کا نام ہے نعمت عقل۔ دیکھیے، اسی عقل سے وہ تمیز کرتا ہے، فرق کرتا ہے۔ اگر انسان کے پاس عقل نہ ہو تو اس میں اور دیگر جو جاندار ہیں، جانور ہیں، ان میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ بھئی، ایک جانور کا کیا، اس کے پاس نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی وراثت ہے، نہ کوئی ثقافت ہے، نہ کوئی گفتگو کا سلیقہ ہے، نہ کچھ انداز ہے، کہیں بھی چلا سکتا ہے، چاہے بعد میں اسے بھگا دیا جائے یا ہکا دیا جائے۔ بھائی، بطور مثال کسی کے بھی باغ میں چلا گیا، کسی کے بھی مقام پہ بیٹھ گیا، کسی کے بھی منصب پہ بیٹھ گیا، اسے یہ اندازہ ہی نہیں کہ وہ کر کیا رہا ہے، وہ کسی بھی راستے پہ چلا گیا۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کا فرض ہے کہ وہ صراط مستقیم پہ چلے، اور صراط مستقیم کا اعلان آج نہیں کیا گیا ہے، یعنی لفظوں کو بدل کے کہوں کہ یہ اعلان فرش پہ نہیں کیا گیا ہے، پہلے عرش پہ کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ دیکھیے، آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا ہے۔ بہت مختصر گفتگو ہوگی، انشاءاللہ گفتگو اپنے وقت میں سمٹ جائے گی۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا جا رہا ہے، اور سب فرشتوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس پتلے پہ سجدہ کرو۔ اب میں آگے بڑھ کے پوچھوں کہ کہیں اس پتلے کو سجدہ کرنے سے شرک تو نہ ہو جائے گا؟ بھائی، لوگ عجیب و غریب تصور توحید لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، تصور توحید میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ خدا کے فرمان کے خود خلاف ہو گئے۔ اور یہ جو انوار تھے جو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں تھے، ان میں نور محمد تھا، نور علی تھا، نور جناب سیدہ تھا، نور حسن تھا، نور حسین تھا۔ ایک پنجتنی صلوات پڑھیے۔ دیکھیے، انکار کیا تو کس نے کیا؟ اسی نے کیا کہ جو شیطان تھا۔ کیوں انکار کیا؟ ہر بار کا سنا ہوا واقعہ ہے۔ کیوں انکار کیا؟ اس کے دل میں کہیں یہ خواہش تھی، کہیں یہ تمنا تھی کہ یہ اس خلافت کا اہل آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے۔ دیکھیے، تمنائیں بہت چھپی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی ان کا اظہار ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر تمنا باہر آ جائے،
میرا مجمع مختصر ضرور ہے مگر بڑا باوقار مجمع ہے، بڑا باشعور مجمع ہے، اس کو اشارے دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی قوت فکر عجیب و غریب ہے، عجیب و غریب انداز ہے، اس لیے کہ اس نے سوچنا کسی ایسی ویسی جگہ سے نہیں شروع کیا ہے، فرش عزائے حسین سے شروع کیا ہے، یہ انداز ہے۔ تو اللہ اکبر اعلان ہو رہا ہے، اور اس نے کیا کہا کہ میں اس سے افضل ہوں۔ دیکھیے یہ جو فکر رہتی ہے یہ ہمیشہ رہتی ہے، آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو فلاں شخص کر رہا ہے یا جو فلاں شخص کے لیے ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہونا چاہیے، اس لیے معاذ اللہ اللہ پہ بھی اعتراض کرتا ہے۔ دیکھیے ہم شروع سے ایک دستور دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی سیدھا راستہ بتایا جاتا ہے کچھ لوگ جل جاتے ہیں، کچھ مچل جاتے ہیں، کچھ کی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اب جب اس پاک صاف سچی خلافت کا اعلان ہوا تو ایک صاحب جل گئے، اب جب عرش پہ جلے تھے تو کچھ فرش پہ بھی جل گئے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ بھائی دھوپ اتنی زیادہ تھی میدان غدیر میں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں کے پیروں میں چھالے پڑے جا رہے تھے۔ اب ایک خطیب کا جملہ ہے، پاکستان کے ایک خطیب نے کہا کہ پتہ نہیں کتنوں کے پیروں میں چھالے تھے، کتنوں کے دل میں چھالے تھے، اور جو محبت کرنے والے تھے وہ کچھ اور نہ تھے، غدیر خم کے متوالے تھے، شراب مودت میں سرشار تھے۔ یہ شراب الصالحین اسی کو کہا گیا ہے، جو ولایت کی شراب ہے، اسے پینا ثواب ہے، اس کو پی کے بہکتا نہیں ہے، سنبھل جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب انداز ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، نظریہ ہے مذہب کا۔ تو عجیب و غریب کیفیت ہے عزیزان محترم کہ ادھر اعلان ہوا، ادھر کچھ لوگ جل گئے، کچھ لوگوں کی طبیعتیں برہم ہو گئیں، پیشانیوں پہ بل آ گئے، آئیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ دیکھیے مخالفتیں ہوتی رہتی ہیں، مخالفت سے حق پرستوں کو کوئی فرق بھی نہیں پڑنا چاہیے، لاکھ زمانہ مخالف ہو۔ دیکھیے ایک مثال دے رہا ہوں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے صندوق کو جب دریائے نیل کے حوالے کیا ہے تو موجوں کے ساتھ نہیں بہا، موجوں کے مخالف بہا۔ ہواؤں کے ساتھ بہنے والے اور ہیں، دھاروں کے ساتھ بہنے والے اور ہیں، ہواؤں کا رخ بدلنے والے اور ہیں۔ یہ آپ کے آنسوؤں نے کیفیتوں کو بدل دیا، مخالفتوں کو فنا کر دیا، اور علی کی خلافت کل بھی مستحکم تھی، آج بھی مستحکم ہے اور قیامت تک رہے گی، اس لیے کہ یہ بغیر وراثت کی ولایت نہیں ہے، ایک تسلسل ہے جو دائم بھی ہے، پردہ غیب میں قائم بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت امام کے نام۔ یہ کیفیت ہے عزیزان محترم۔ اب اعلان ہو گیا تو جس نے مخالفت کی، اور مخالفت اس نے ایسی ویسی نہیں کی، خدا نے پوچھا بھی کہ ما منعکا اللہ تسجدا، کہ کون سی بات مانے ہوئی، پوچھا بھی تاکہ نذیر بن جائے، تاکہ آنے والے زمانے تک جیسے چھوٹے بچے یہ بیٹھے ہیں، مائیں کہانیاں سناتی ہیں، واقعات سناتی ہیں، اس لیے کہ بچوں کی بھی سمجھ میں آ جائے، مگر نہ جانے کون سے قاریان قرآن ہیں کہ قرآن پڑھتے بھی ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ آئے تو آئے کہاں سے، اس لیے کہ سمجھ کے لیے عقل درکار ہے۔ اور جو دشمن علی ہوتا ہے اس پہ پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ وہ مخبوط الحواس ہو جاتا ہے، اس کے حواس خمسہ حواس خستہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لکھنؤ علماء و شعراء کا مرکز ہے، تھا انیس و دبیر کے صدقے میں رہے گا۔
اردو ذاکری کا مرکز ہے، تو اس کے حواس خمسہ حواس خستہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ہے عزیزان محترم۔ اعلان ہو رہا ہے، پوچھا کہ کون سی بات مانے ہوئی؟ کہا پروردگار عالم تو نے اس کو مٹی سے بنایا، تو نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ آگ مٹی سے افضل ہے۔ ارے کسی ایک ترابی کا مقابلہ تو ہم آدم ایسے کر نہیں سکتے، ابو تراب کا کیا مقابلہ کرو؟ ایک ترابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو ابو تراب ہیں۔ اور یہ بات ثابت کس نے کی؟ حسین نے کی۔ دیکھیے خاک ایسی، ابو تراب کا بیٹا ہو تو ایسا ہو، خاک ایسی حقیر ترین شے کو جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کچھ اہمیت ہے نہیں ہے، مگر خاک ایسی حقیر ترین شے کو خاک شفا میں تبدیل کر دیا۔ یہ ہے سار اللہ، یہ کیفیت ہے جو زیارات میں جملے آتے ہیں۔ یہ حسین علیہ السلام کے خون کی تاثیر ہے کہ آج سرہ خاک شفا کو کفن میں رکھا جاتا ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ ہاں عزیزان محترم، دوسری محرم کا سورج ڈوب گیا، ایک مجلس سے دوسری مجلس میں جانے کا سلسلہ ہے، بیبیاں گھروں میں ماتم کر رہی ہیں، اور یہ جو بیبیوں کا ماتم ہے یہ عزاداری کا ایک اہم ترین جز ہے، اس لیے کہ یہی خواتین ہیں جو رو رو کے عزاخانے سجاتی ہیں، اور یہی خواتین ہیں جو رو رو کے عزاخانے بڑھاتی ہیں۔ ہاں آج ورود کربلا کے مصائب بیان ہوتے ہیں۔ حسین نے سفر میں کربلا کا چاند دیکھا، نہ جانے کربلا کا چاند دیکھ کے حسین نے جناب ام فروا سے کہنا چاہا ہوگا کہ قاسم کو آخری بار جی بھر کے دیکھ لو۔ ایک مرتبہ شاید علی اکبر کو بلایا ہوگا، اس جھولے کی طرف بھی گئے ہوں گے کہ جس میں 6 مہینے کا بچہ ہوگا۔ ہاں یہی محرم کا چاند صغرا نے بھی دیکھا، مگر مدینے میں دیکھا، اس حال میں دیکھا کہ نہ بابا ہیں نہ بھیا ہیں نہ پھوپھی زینب ہے، کوئی نہیں ہے۔ صغرا کی ایک عجیب کیفیت ہے، ضعف کا عالم بڑھتا جا رہا ہے، بابا کو یاد کر رہی ہیں، بابا ہمیں بھول گئے۔ اور ادھر حسین کا قافلہ جو 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے چلا تھا، دوسری محرم سن 61 ہجری کو کربلا میں داخل ہوا، اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ جیسے ہی حسین کا قافلہ کربلا میں آیا اور شہزادی زینب کی سواری ٹھہری، ایک غبار زرد اڑا اور شہزادی کے سر پہ آیا۔ جناب زینب خیمے میں گئی، کہا ذرا میرے بھیا حسین کو جلدی بلاؤ۔ حسین آئے، کہا بہن زینب کیا بات ہے؟ کہا ہم بنی ہاشم میں اس چیز کو بہت نحس سمجھا جاتا ہے کہ ہم کسی زمین پہ آئیں اور وہاں کا غبار اڑ کے ہمارے سر پہ آ جائے۔ کہا بھیا ہو سکے تو جلدی یہاں سے چلیے۔ کہا نہیں، یہی ہم قیامت تک قیام کریں گے، یہی ہماری زمین ہے۔ حسین نے اہل قریہ کو بلایا اور ان کو قیمت دی۔ دیکھیں شریعت کے وارث ہیں حسین، اس زمین کی قیمت دی، پھر اس زمین کو انہیں ہبا کر دیا۔ کچھ باتیں کی اہل قریہ سے، کہا سنو اگر کبھی بھولے بھٹکے ہمارا کوئی زائر آ جائے تو اسے 3 دن مہمان کرنا۔ وہ سب رونے لگے، اللہ اکبر۔ کہا ذرا اپنی بیبیوں کو بھیج دو۔ بس میں نے مجلس کو تمام کیا، جناب سیدہ مجلس میں آ گئیں، اللہ اکبر۔ کہا ذرا اپنی بیبیوں کو بھیج دو۔ بیبیاں آئیں، کہا سنو اگر تمہارے مرد ڈر کے اس بن کا رخ نہ کریں تو تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا، اور دیکھو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ ہمارے گھر کی بیبیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ بیبیوں نے گریہ کیا۔ اب حسین نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا،
دیکھیے مجلس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے یہ دین فطرت ہے، بچوں پہ بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم آپ بچپنے سے مجلسوں میں جا رہے ہیں، کبھی ماں کے ساتھ جاتے ہیں، کبھی والد کے ساتھ جاتے ہیں، ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ حسین نے بھی ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کیا، چھوٹے چھوٹے بچے آ گئے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، کہا سنو اگر تمہارے والدین ڈریں اور یزید کے لشکر کی کثرت کو دیکھ کے اس جنگل کا رخ نہ کریں تو کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا اور بے کفن لاشوں پہ ڈال دینا، اس لیے کہ فرزند زہرا کو معلوم تھا کہ وہ وقت آئے گا حسین پر، اولاد حسین پر، کہ کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا، کوئی پانی ڈالنے والا نہ ہوگا، بلکہ لاشیں پامال کیے جائیں گے۔ زہرا نے جسے چکیاں پیس پیس کے پالا، علی کے لاڈلے مصطفیٰ کی آل کو پامال کیا جائے گا۔ واہ حسینا واہ مصیبتا سیعلم الذین ظلموا وَإِلَى منقلبی ینقلبون، ان للہ و انا الیہ راجعون۔